والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر رہ کر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا۔ دیکھیے حضور کی ضرورت کیوں ہے؟ قیامت کے دن مدار نجات توحید نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن مدار نجات ایمان ہوگا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کو مان لینا، یہ توحید ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کی ذات و صفات کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ اور کل بروز قیامت نجات کا مدار توحید نہیں ہوگا بلکہ نجات کا مدار ایمان ہوگا۔ اگر ہم کسی کو کلمہ پڑھائیں اور ہم اسے کہیں کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، تو کیا نجات پا جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ کہہ نہیں دیتا محمد الرسول اللہ۔ الغرض کہ نبی کو رب کے ساتھ ملا دینا ایمان ہے اور جدا کر دینا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، آگے چل کر حکم ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جدا جدا کرنا چاہتے ہیں، جدا جدا کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، وہی پکے کافر ہیں۔ الغرض کہ نبی کو رب کے ساتھ ملا دینا ایمان ہے اور جدا کر دینا کفر ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تین سوالات کیے جاتے ہیں، منکر نکیرین آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، اے قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ربی اللہ، کیا نجات پا جائے گا؟ نہیں۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، اے قبر میں آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو کیا نجات پا جائے گا؟ نہیں۔ تیسرا سوال کیا جائے گا اور حضور کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر میں آنے والے بتا تو اس محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ حدیث مبارکہ کے اندر آیا وَهُوَ يَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ، پھر وہ کہے گا جو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا۔ ارے ہم جیسا فقیر ہوگا تو اٹھ کر کہے گا میں کہ پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب جب وہ تیسرے سوال کا جواب دے گا، فرشتے کہیں گے نم کنومت الروس، ارے اس طرح سو جا جس طرح پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو مر گیا، مرے ہوئے کو نہیں کہا جاتا کہ تو سو جا، مگر جب اس نے تیسرے سوال کا جواب دیا اسے کہا گیا کہ تو سو جا۔ پہلے سوال کا جواب دیا، فرشتوں نے نہیں کہا کہ تو سو جا۔ دوسرے سوال کا جواب دیا، فرشتوں نے نہیں کہا کہ تو سو جا، مگر جیسے ہی تیسرے سوال کا جواب دیا فرشتوں نے کہا سو جا۔ بڑی عجیب بات، یہ مر گیا، مرے ہوئے کو نہیں کہا جاتا کہ تو سو جا۔ علماء نے اس مقام پر لکھا ارے در حقیقت جب اس نے تیسرے سوال کا جواب دیا فرشتوں کو پتا چل گیا کہ یہ محمد کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا کر آیا ہے، اور جو بھی محمد کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا کر آتا ہے مرتا نہیں ہے، مر کے زندہ ہو جایا کرتا ہے، مر کے زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ آنا حضرت فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آخر حدیث مبارکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابھی ایمان نہیں لائے. ابو جہل کعبے کے قریب بیٹھا ہے, اس نے حضور کی شان میں نزیبہ کلمات کہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا میرے بھتیجے کی شان میں نزیبہ کلمات کہے. آپ کے پاس عصا تھا, عصا کے ساتھ ابو جہل کو مارا. میرے بھتیجے کی شان میں نزیبہ کلمات. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امیر حمزہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. جب امیر حمزہ ایمان لے آئے, اب کفار نے باتیں کرنا شروع کر دی. کیا ہوا؟ امیر حمزہ ایمان لے آئے, ابو جہل میں امیر حمزہ میں کوئی فرق نہیں, وہ بھی سردار قریش, یہ بھی سردار قریش. جب کفار قریش نے کہا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ, فرمایا بھلا دیکھو تو صحیح, جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہے. جب تک امیر حمزہ ایمان نہ لائے تھے قرآن کہتا ہے مردہ تھے, مگر جب انہوں نے حضور کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لیا ہے قرآن نے کہا ہم نے ان کو زندہ کر دیا ہے. آئیے حضور کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسا کر اپنے دلوں کو زندہ کر لیں, پھر نعرہ لگائے سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آقا کی ولادت, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. مختصر سے 5 منٹ کے آدھا 5 منٹ